جڑے ساڈے کولوں یہ سوال کردے نے کہ تسی جدوں کوئی اللہ دا نیک بندہ دنیا تو چلا جائے تے ہر سال او دا عرس کیوں مناندے ہو؟ قبلہ نے اگے لفظ بیان کیتا ہے عرس دا کہ خدا دا واسطہ جے لفظ میلہ چھڑ دے او ولیاں دے میلے نہیں ہوندے، ولیاں دے عرس ہوندے۔ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث تے عمل کرنے والے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے جدوں اللہ دا نیک بندہ دنیا تو رخصت ہو جائے تو اللہ دے فرشتے انہوں قبر چاہ کے کہندے نم کا نومت العروس، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ سارے بندے بڑے پریشان ہوں پہ دلہن دا لفظ کیوں استعمال کیتا فرشتیاں کہ سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ سب تو پہلی گل دے وے کہ اللہ تعالیٰ دے ولی جدی روح پرواز کیتی ہے تو قبر چلا گیا او دا حال نویں نویلی دلہن والا ہوں گا۔ مثلا دلہن دا جدو نکاح پڑھیا جاندہ ہے رخصتی ہون لگ دی ہے تے ماں روندی ہے رکھ دی نہیں، تو پھر گوڑیاں تے ہتھ رکھ لینا پتر، گوڑیاں تو ہتھ لا دیو، بڑی مہربانی۔ باپ روندہ رکھ دا نہیں، پینا روندیاں نے رکھ دیا نہیں، او پرا روندے نے رکھ دے نہیں، رشتہ دار بھی روندے رکھ دے نہیں، پر جدوں سب نو روندیاں چھڑ کے اپنے سسرال کر چلی جاندی ہے او دا آمنا سامنا اپنے محرم نال ہو جاندہ ہے، نہ انہوں اگلے یاد رہیں دینے نہ پچھلے یاد رہیں دینے۔ اسی طرح مومن دا حال ہے، جدوں روح پرواز کر جائے باپ روندہ رکھ دا نہیں، اور ماں روندی رکھ دی نہیں، دا یار دوست روندے رکھ دے نہیں، پینا پرا روندے رکھ دے نہیں، پر جدوں قبر چلا جائے اتھے مصطفیٰ دا دیدار ہو جاندہ ہے، نہ اگلے یاد رہیں دینے نہ پچھلے یاد رہیں ہے تو جو تو بہت سارے بندے میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی یہ پہلی رات دی دلہن تے سوندی نہیں، ان کئی بندے اس گل نو حادثے چ پا دیں گے، اور میں ایک گل تو بڑی دقیق کے دے اتے دسن لگا، جڑا بندہ یہ سوال کرے کہ پہلی رات دی دلہن تے سوندی نہیں تو تسی آندے ہو فرشتیاں کیا نم کا نومت العروس، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ جدوں پہلی رات دی دلہن سوندی نہیں تو تسی یہ کیوں کہندے ہو فرشتیاں کیا؟ ہن توجہ کرے جے، اور جدوں شادی ہو جاندی ہے تے اپنے کمرے وچ جا کے عورت بیٹھ جاندی ہے، دروازہ بند ہو جاندہ تو لوکی یہی سمجھ دینے سو گئے، اصل وچ جاگ دی ہوندی ہے۔ اللہ دے نیک بندہ جدوں قبر چلا جاندہ ہے لوگ ہی گمان کر دیں او مر گیا ہے، اصل وچ جی ہوندہ ہے۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آکھیں گے سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، سکون کر۔ اے تے ساڈا ساراں دا ایمان ہے، پر کافر بھی نہیں مردہ، تے اللہ دا ولی تے بدرجہ اولا نہیں پھر مردہ۔ تھوڑی توجہ ہے دے کہ اللہ دا ولی اپنی قبر چ زندہ ہوندا ہے، اور اس گل دی وضاحت تساں علماء کولوں سنی ہے کہ اللہ دا ولی مردہ نہیں، اپنی قبر چ زندہ ہوندا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔
سب تو پہلا اللہ فرماتا تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا کہ تھے تم پہلے مردہ، یعنی اپنے ماں دے رحم سو فاحیاکم، اللہ تانوں اس دنیا تے لیاندا زندگی دتی، ثم یمیتکم، یہ زندگی گزارن تو بعد اللہ تانوں پھر موت دے گا، پھر تسی قبر چلے جاؤ گے، ثم یحییکم، اللہ تانوں پھر زندہ کرے گا۔ ہن کوئی مفتی، کوئی ملا، کوئی محدث تے کوئی مفکر اے بیان نہیں کردا کہ جڑی زندگی رب کائنات نے انسان نو قبر عطا کرنی ہے، اس زندگی تو بعد بھی کوئی موت ہے، ثم الیہ ترجعون، بس اسی کی طرف جانا۔ اگر یہ عام بندے واسطے گل ہے تو اللہ دے ولی تے پھر بدرجہ اولا اپنی قبور وچ زندہ، جویں رومی کشمیر نے بڑی پیاری گل کی تھی۔ آپ فرماندے نے مرد اللہ دے اوے مرد نہیں تے کر دے پردہ پوشی، اس دنیا فانی اتوں ٹر جان دے نال خاموشی، او اس دنیا فانی اتوں ٹر جان دے نال خاموشی۔ صرف نقل مکانی کر دیں اللہ دے بندے، اس واسطے اساں اگوں تو اینوں عرس آکھنا ہے، میلہ نہیں آکھنا۔ میں قرآن پاک دی پہلی سورہ فاتحہ شریف دے وچوں دعائیہ کلمے آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتی نے۔ کسے بھی مکتبہ فکر نال بندہ تعلق رکھن والا ہوئے، ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھے، ہاتھ بن کے پڑھے، ہاتھ اتے بننے یا تھلے بننے، وہ جدوں بھی نماز کھڑا ہوئے گا اے کلمات ضرور آکھے گا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانوں سدھے رستے تے چلا۔ سبحان اللہ آکھو، ایک بار آکھیے تے 90 نیکیاں ملدیاں، اونچی آکھو، 90 گناہ معاف ہو جاندے نے، پھر آکھو 90 درجے بلند ہو جاندے نے۔ ان کو بعد نصیب ہی ہوئے گا جڑا نہیں آکھے گا، نصیباں والا تو ضرور آکھے گا۔ توجہ بھائی، کسے بھی مکتبہ فکر نہ تعلق رکھن والا ہے، وہ جدوں بھی نماز کھڑا ہوئے گا ایک کلمے ضرور آکھے گا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانوں سدھے رستے تے چلا۔ اے ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت شاہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے کنز الایمان شریف کے اندر فرمایا، حالانکہ دوسرے مولویوں دا ترجمہ انج بھی کیتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سدھا رستہ وکھا۔ لوکاں آکھیا اعلیٰ حضرت دی بارگاہ چ حضور تساں ترجمہ کیتا ہے سدھے رستے تے چلا، تے جنہاں ترجمہ کیتا ہے سدھا رستہ وکھا، اونا کے ترجمے تے تواڈے ترجمے تے فرق کیے۔ فرمایا سن لو بیلیو، جنہاں اے ترجمہ کیتا ہے سدھا رستہ وکھا، اونا جے رستہ ویکھیا ہی نہیں۔ اساں ترجمہ کیتا ہے سدھے رستے تے چلا، اور رستہ اساں ویکھیا ہویا ہے، صرف راہنمائی دی ضرورت، رستہ اساں ویکھیا ہے، صرف راہنمائی دی ضرورت۔ اور ایک گل بھی ذہن وچ رکھنا، علماء تشریف فرمانے انہاں دے قدمین تے ہاتھ رکھ کے عرض کرنا چاہنا کہ مستقیم دا معنی سیدھا راہ نہیں، مستقیم اس میں مفعول ہے، اگر لفظ ہوندہ مستقام پھر یہ مطلب سیدھا راستہ، لیکن اللہ نے لفظ مستقیم بیان کی تیدی کی وجہ، یہ وچ حکمت کی ہے۔ حالانکہ لفظ اگر مستقام ہوندہ تو یہ دا معنی سی سیدھا راہ، پر مستقیم دا معنی ہے راستے پر چلنے والوں کو سیدھا رکھنے والا۔ اللہ دسنا چاہتا ہے وہ جنہ ولیاں دا ذکر کرتے ہو، وہ اپنے مریدانوں جڑے رستے تے چلا دیں دیں، وہ دیتے سیدھا رکھ دیں، بھٹکن نہیں دیں دیں۔
گل دی سمجھ آ رہی اللہ دے نیک بندے جنہاں دا ذکر اسی کر رہے ہاں وہ جڑے رستے اتے بندے نو چلا دین دے نا او دے اتے سٹیٹ رکھ دین سدھا رکھ دین انہوں بھٹکڑ نہیں دین دے اللہ اکبر ہن توجہ کرے جے اسی کی کرنے ہیں کروں چلنے ہیں پاک ہو کے پاک کپڑے پا کے اللہ دے پاک گھرے چاہ جانے ہیں اللہ اکبر تے پھر پڑھنا اہدنا الصراط المستقیم اللہ سانو سدھے رستے تے چلا حیرت علی گل نہیں میں تواڈے کولوں ہی پوچھ لینا بندہ پاک ہو کے پاک کپڑے پا کے اللہ دے پاک گھرے چاہ گیا ہے پھر نماز پہ پڑھدا ہے تے آندا اہدنا الصراط المستقیم اللہ سانو سدھے رستے تے چلا وہ تسی فیصلہ کرو کہ چوری کردا ہے وہ بول چھڈو شہیدو چوری کردا ہے بولو وہ تقریر تساں سبحان اللہ آکھنی ہے تے پھر ہونی ہے یہ تساں بولنا ہے تے ہونی ہے من واللہ دی قسم ہے میں بڑیاں تقریراں کیتیاں میں آج تک کوئی بندہ بولدا مردہ نہیں جے ویکھیا نہ سبحان اللہ کہندا مردہ ویکھیا جے تے نہ کو بولدا مردہ ویکھیا جے اے اچھی آکھو گے سبحان اللہ تے یا میری گل دا جواب چنگی دا اچھی دیو گے اگر اس طرح موت آئے گی تے فائدہ ہو جائے گا ساڈی قبر و حشر چنگی ہو جائے گی زبان تے کلمے چنگے ہون تے موت آ جائے اللہ اکبر توجہ بھائی رب کائنات دی بارگاہ وچ کھڑا ہو کے اندر اللہ سنو سدھے رستے تے چلاؤ نہ چوری کردا نہ ڈاکہ ماردا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ کھلو کے تے نماز ادا کر رہا تے کھلوتا بھی اللہ دے گھر وچ علماء فرماندے نے جے بندہ نماز وچ کھلو کے اندر اہدنا الصراط المستقیم اللہ سانو سدھے رستے تے چلا فرماندے نے بھئی بندے بڑے بڑے نمازاں پڑھن والے نے پر صحیح نمازی کوئی کوئی ہوندا ہے نمازاں سارے ہی پڑھ دیں پر صحیح کوئی کوئی ہے اور میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے نا جمع دی ضمیر ہے اہدنا الصراط المستقیم اللہ سانو سدھے رستے تے چلا اسی جماعت نال نماز پڑھیے تے پھر بھی ساڈے کلمات یہی ہوندے نے اہدنا الصراط المستقیم اللہ سانو سدھے رستے تے چلا تے جے کلے نماز پڑھو تے پھر تسی کوئی ہور کلمے کہندے ہو کہ اے ہوئی کہندے ہو اہدنا الصراط المستقیم اے ہوئی یعنی کلمات بدلے نہیں یا اللہ سانو سدھے رستے تے چلا حکمت کی ہے بھئی جماعت نال کوئی نماز پڑھے او تے اہدنا کہے تے ٹھیک ہے بھئی جتمائی طور تے پڑھ رہے اللہ سانو سدھے رستے تے چلا تے جے کوئی کلا پڑھ دے وہ اے کیوں نہیں کہندا اللہ منو چلا اے کہندا یا اللہ سانو چلا یہ دی وجہ کی ہے ہن جواب امام فخر الدین رازی نے دیتا ہے فرمایا جدوں بندہ کلا نماز پڑھدا ہوئے تے کبھی اہدنا الصراط المستقیم تے پتہ نہیں ہو کنا گناہگار تے پتہ مال تے سیاکار پتہ نہیں اللہ دی دعا قبول کرنی سی کہ نہیں پر جدوں اہدنا کہندا ہے پھر دی دعا وچ نبی شامل ہو جاندے او دی دعا وچ صدیق شامل ہو جاندے او دی دعا وچ شہید شامل ہو جاندے او دی دعا وچ صالحین شامل ہو جاندے پھر اللہ انہاں نیکاں بندیاں دے صدقے او دیاں مناجات نو قبول فرما لیندا ہے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ہی دستے نے پہ ولایت ہے کی جنہ دا سی ذکر کرنے واسطے آئے ولایت آپ دیکھیں یہ دا معنی کی ہے فرماندنا الولایت عبارتن عن القرب ولایت کا معنی ہے قرب اور نزدیکی والا فولی اللہ تعالی ان یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی فرمایا انہی دیر تک بندہ صفے اولیاء وچ کھڑا نہیں ہوندہ جنہی دیر تک انہوں رب دا بہت زیادہ قرب حاصل نہ ہو جائے یعنی مرتبہ ولایت تے پہنچن واسطے بندے نو اللہ دا قرب حاصل کرنا ہو دے واسطے بہت ضروری ہے مرتبہ ولایت وچ آن واسطے ولایت وچ نہیں تو جو ہے ایک ہے مرتبہ ولایت اور ایک ہے مرتبہ ولایت
تو جو مرتبہ ولایت پہ فائز ہیں ان کی دنیا میں بھی مشہوری ہوتی ہے اور اللہ کے نزدیک بھی ان کا بڑا مقام ہوتا ہے. تو جو مرتبہ ولایت والے ہوتے ہیں ان کی زمین پر تو لوگ مشہوری کر دیتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا. اس سے گلنو امام راضی نے کھولے لِأَنَّ الْقُرْبَ لَا يَحْصِلُ إِلَّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ. فرمایا قرب انی دیر تک حاصل ہی نہیں ہوتا جنی دیر تک کھچ دعا پاسے ہونا ہوئے. یہ دووے پاسے کھچ ہوئے ادھر بندہ آکھے یا اللہ واکھے ہاں میرے بندے. اے نہ ہوئے پہ آکھی جائے اللہ اللہ تے اللہ دے تیانی ہو دے بل نہ ہوئے. کیوں؟ او اللہ اللہ ایتھوں کردہ ہی نہیں. ایت وجہ ایتھوں نہیں کردہ. بابے بلے شاہ نے آکھی اچھی آکھو سبحان اللہ. بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ نے آکھیا آپ فرما دے جے تینوں میں اوے اندر سمجھاں تے پھر مقید جانا تے جے تینوں میں باہر سمجھاں میرے اندر کون سمانا تے جے اندر تو ہے تے باہر تو ہے او تن وچ تو ہے تے من وچ تو ہے او تو ہے تے میں بھی تو ہے وچ پلا کون نمانا. تو یہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. زندہ ہے توجہ اللہ اکبر. تو جد تک اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل نہ ہوئے انی دیر تک بندہ مقام ولایت پہ نہیں پہنچ دا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما.